الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 14ویں پارے کا 18واں رکوع اور سورہ نحل کی آیت نمبر 84 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ہر فرقے میں سے، ہر گروہ میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے جو اپنی قوم کے بارے میں گواہی دے گا۔ ثم لا يؤذن للذین کفروا، اس وقت کافر عذر پیش کریں گے، بہانے بنائیں گے، تو کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ نہ تو عذاب میں کمی کی جائے گی نہ انہیں مہلت ملے گی۔ یہ چاہیں گے کہ عذاب میں تھوڑی سی کمی ہو جائے لیکن نہیں ہوگی، یہ چاہیں گے تھوڑی سی مہلت مل جائے، مہلت نہیں ملے گی۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں جو چاہے کر لو، یہاں کی توبہ قابل قبول ہے، یہاں کا ایمان قابل قبول ہے۔ وہاں تو ساری دنیا کے کافر کہیں گے یا اللہ اجازت دے ہم ایمان لاتے ہیں، اجازت دے ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن وہ قابل قبول نہیں۔ اور جب مشرک لوگ دیکھیں گے اپنے بتوں کو، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ مشرکوں کو دکھائے گا کہ یہ ہیں تمہارے بت، اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب بالکل نہیں دکھایا جائے گا، کیونکہ کئی مراحل ہوں گے وہاں پر، اور اللہ پھر کہیں گے بلاؤ نا اپنے بتوں کو، وہ نظر ہی نہیں آئیں گے، خود کہیں گے یا اللہ گم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، یہاں تو نظر نہیں آ رہے۔ اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ دکھائے گا کہ یہ ہیں تمہارے بت، تو ان کو دیکھتے ہی یہ مشرک کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے اللہ یہ ہیں ہمارے شریک جن کو ہم پکارا کرتے تھے، یہ ہے ہمارے شریک جن کو ہم پکارا کرتے تھے، یعنی یہ بت ہیں جن سے ہم مدد مانگتے تھے، جن سے ہم رزق مانگتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اور وہ بت جواب دیں گے، وہ بت کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہماری بات نہیں کرتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ اب پتھر کا بت بنا کر بیٹھ جائیں، اسے کیا پتہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو پتھر ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی اجازت دیں گے، وہ بولے گا کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے، تم جھوٹ بولتے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور جب مشرک دیکھیں گے نا کہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہی جواب دے رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، پھر یہ مشرک کہیں گے عاجز ہو کر کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھکتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے دیں۔ اور جو بت وغیرہ تھے وہ سب گم ہو جائیں گے، ان سے بت پرستی، وہ مذہب سب بھول بھال جائیں گے، یا اللہ اب اجازت دے ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، زدناہم عذابا فوق العذاب، عذاب کے اوپر عذاب ہوگا، دگنا عذاب۔ کیوں؟ کہ یہ فسادی لوگ تھے، جو دین سے روک رہا ہے وہ فسادی ہے، اور قیامت کے دن فسادیوں کا عذاب دگنا ہوگا، ایک خود دین پر نہ آنے کا، دوسرا لوگوں کو روکنے کا، ڈبل عذاب ہوگا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے جو انہی میں سے ہوگا، پھر ہم آپ کو بطور گواہ لے کے آئیں گے، آپ ان پر گواہی دیں گے۔
یہ پہلے بھی گزر چکا دوسرے پارے میں، 5ویں پارے میں، اور اس کی تفصیل میں کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کھڑا کریں گے، ان سے پوچھیں گے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا یا نہیں؟ ظاہر ہے ہر نبی فرمائیں گے اللہ پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے جو کافر امتی تھے ان سے پوچھیں گے، وہ کافر جھوٹ بول دیں گے یا اللہ ان نبیوں نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، جھوٹ بول دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو 1.25 لاکھ نبی کہیں گے اللہ ہمارے گواہ یہ امت محمدیہ ہے، یہ گواہ ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ کہتے ہیں تمہیں ہم نے امت محمدیہ اعتدال والی امت بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم نے 1.25 لاکھ نبیوں کے حق میں گواہی دینی ہے۔ اب جب ہم لوگ گواہی دیں گے تو کافر کہیں گے کہ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہمارے دور میں، تم نے تو کسی نبی کو دیکھا بھی نہیں، تم گواہی کیوں دے رہے ہو؟ ہم کہیں گے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے، سب سچے تھے، سب نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس پر فیصلہ کن گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کیا آپ کی امت سچ کہہ رہی ہے؟ اس پر ہمارے نبی فرمائیں گے کہ بے شک میں نے ہی ان کو بتایا تھا اور یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کن گواہی ہوگی۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، یعنی نبی، وہ انہی میں سے ہوں گے۔ پھر یہ ساری بحث جب ہو جائے گی تو وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، پھر ہم آپ کو بطور گواہ لے کے آئیں گے ان سب کے خلاف، پھر آپ گواہی دیں گے۔ اور اسی کو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، فیصلہ کن گواہ آپ ہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے حق میں ہم گواہی دیں گے، ہم پہ جب کافر انگلی اٹھائے گا تو ہمارے حق میں اللہ کے محبوب نبی گواہی دیں گے، اور پھر کافر جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی قرآن مجید، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے۔ اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا ہے۔ ظاہر ہے قرآن بھرا پڑا ہے کہ جو ایمان والا ہے، نیک عمل کرنے والا، وہ جنت میں جائے گا۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں آگے کا ڈر ہوگا، نہ دنیا کے چھوڑنے کا غم ہوگا۔ آگے بڑی مشہور آیت ہے جو آپ نے ہر جمعے کو دوسرے خطبے میں آپ سنتے ہیں، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ آیت ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ نے 3 کام کرنے کا حکم دیا، عدل، احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی۔ یہ 3 کام کرو، بے حیائی کے کام، ناجائز کام، اور خاص طور پر بغاوت، سرکشی، اس سے بچو۔ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ 3 کام کرنے ہیں، 3 نہیں کرنے۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ صرف اس ایک آیت کو سن کر مسلمان ہوئے۔ یہ بڑی جامع آیت ہے۔ اکثم بن سیفی، سواد کے ساتھ سیفی، ایک صحابی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں جا کے تحقیق کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ سردار ہیں، سردار کا جانا اچھا نہیں ہوتا، آپ نہ جائیں، کسی اور کو بھیج دیں۔ آپ نے 2 آدمی بھیجے۔ وہ 2 آدمی جو آئے ہمارے نبی کی خدمت میں، تو انہوں نے بڑے مختصر سے سوال کیے، من انت وما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ بس مختصر، من انت، آپ کون ہیں،
اللہ کے نبی نے بڑے مختصر جواب دیے، انا محمد بن عبداللہ، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، بس۔ ما انت، آپ کیا ہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کوئی نصیحت؟ آپ نے آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اب لوگ جو آئے ہوئے تھے جب وہ پھرنے لگے مدینہ میں، لوگوں سے تحقیق شروع کی تو حیران ہو گئے کہ سب سے زیادہ اونچے خاندان کے ہیں آپ۔ قریش کا خاندان سب سے اونچا ہے، پھر قریش میں سے بھی ہاشم، بہت اونچا خاندان، لیکن آپ نے خاندان کی بات ہی نہیں کی۔ آپ نے کہا بس میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ آپ سے پوچھا آپ کیا ہیں تو آپ بہت کچھ کہہ سکتے تھے۔ 1400 سال گزر گئے، لوگ ہمارے نبی کی سیرت لکھ رہے ہیں، آج تک مکمل نہیں لکھ سکے۔ تو نبی کہہ سکتے تھے نا میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ سادہ سا جواب، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس سادہ جواب پر وہ حیران ہوئے، جب جا کے بتایا تو پورے کا پورا قبیلہ پھر مسلمان ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، قسم کھا کے قسم کو توڑا نہ کرو، وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرو، قسم کھا کے قسم کو توڑو نہیں۔ جب تم اللہ کو ضامن بنا لیتے ہو، جب بندہ کہتا ہے نا اللہ کی قسم، تو اللہ کو ضامن بنا لیا نا۔ جب اللہ کو ضامن بنا لیا تو اب قسم نہ توڑو، اگر وعدہ کیا تو وعدہ نہ توڑو۔ پھر مثال دی، فرمایا قسم کھا کے جو قسم توڑ دے یا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال اس عورت کی ہے، کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، سارا دن محنت کر کر کے چرخہ چلا کے وہ کپاس سے دھاگا بناتی ہے، وہ گولا سا بن گیا، پنا سا بن گیا، اب شام کو خود ہی اسے کاٹ دیتی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے پاگل ہے، سارا دن محنت کس لیے کی، اب جب دھاگا تیار ہو گیا تو کاٹ دیا۔ اللہ کہتے ہیں جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے یا قسم کھا کے قسم توڑ دے، وہ اس پاگل عورت کی طرح، اسے تم ایسا نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے آپس میں جتنے اختلافات ہیں قیامت کے اللہ تعالیٰ اس میں فیصلہ کریں گے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، سارے ہدایت پر ہوتے، لیکن نہیں، دنیا دارالامتحان ہے۔ دونوں راستے دکھا کر انسان کو اختیار دے دیا، تیری مرضی ہے جنت کے راستے پہ چل، تیری مرضی ہے جہنم کے راستے پہ چل۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس زبردستی اللہ کسی کو نہ ایمان دیتا ہے نہ زبردستی گمراہ کرتا ہے، انسان کو اختیار دیا، اب چل کس طرح چلتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، ایک امت بنا دیتا، لیکن نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی اس کو اختیار دینے کے بعد پھر اس کے رویے کو اللہ دیکھتا ہے۔ اگر اس کے اندر طلب ہو اللہ ایمان کی دولت دیتا ہے، اس کے اندر طلب نہیں ہے، گستاخیاں کر رہا ہے، پھر اللہ ایمان کی دولت نہیں دیتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قسم کھانے کے بعد قسم کو توڑنا نہ، ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ آدمی چل رہا ہو اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، اور وہ جب پھسلتا ہے تو نقصان ہوتا ہے نا، تو یہ نہ ہو کہ قسم کھا کے تم پھسل جاؤ اور پھر تم سزا چکھو گے، اس لیے ایسی حرکت نہیں کرنی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وعدے کو بیچو مت، ثمناً قلیلا، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے جھوٹی قسم یا قسم توڑ دی یا وعدہ خلافی کر دی، کتنا فائدہ اٹھا لو گے۔ ایک بندے نے وعدہ کیا، اب وعدہ پورا نہیں کر رہا۔ میں اس کی مثال دے دوں، جس طرح ہوتا ہے کہ لوگ مثلا کسی نے مکان کا سودا کر لیا، اس کو بیانہ پکڑا دیا، اب اس کو کسی نے لالچ دے دی، تجھے 5 لاکھ زیادہ دے دیتے ہیں، اب وہ مکر گیا اپنے وعدے سے۔ عام معاشرے میں ہو رہا ہے، کیوں؟ 5 لاکھ فائدہ نظر آ رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ ثمناً قلیلہ ہے، یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، یہ دنیا کا فائدہ تم بہت تھوڑا لے کر
اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو، ایسا نہ کرنا۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، اللہ کے پاس تمہیں جو کچھ ملے گا نا وہ دنیا ساری سے بہتر ہے، دنیا جہاں کی ساری دولتوں سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، اللہ دنیا میں بھی حق نہیں رکھتا، اور کوئی اپنے ایمان پر قائم رہے نا اللہ اس کو فائدہ کہیں اور سے پہنچا دیتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر ڈٹ گیا کہ نہیں بھائی میں نے زبان کی ہے بس میں اس سے نہیں پھرتا، چاہے تم مجھے ڈبل قیمت دو میں نہیں پھرتا، کیوں؟ میں زبان کر چکا ہوں۔ تو اللہ بظاہر دنیا والے کہیں گے بے وقوف ہے، نقصان کر گیا، نہیں، اللہ اس کا نقصان نہیں ہونے دیں گے، کہیں اور سے فائدہ پہنچا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اس سب نے فنا ہونا ہے۔ ہم کتنا کما لیں گے، آخر برباد ہونا ہے، یا ہم چلے جائیں گے چھوڑ کے؟ ظاہر ہے انسان کی روح نکل گئی، اس کے تو کام کا نہیں نا، اور پھر قیامت آئے گی تو سب نے فنا ہو جانا ہے، ساری بلڈنگیں اور ساری جائیدادیں سب برباد۔ تو تمہارے پاس جو کچھ ہے اس نے فنا ہونا ہے، اور اللہ کی بات مان کر آگے جو بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو ہے نا تمہارا ثواب وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، مدینہ میں گندم نہیں مل رہی تھی، آپ کے شام کے علاقے سے 10 یا 40 اونٹ آئے گندم کے لدے ہوئے، مارکیٹ کے لوگ آگے، تاجر ہمیں دے دو، کتنا منافع لینا ہے؟ تمہیں کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا جی 1 گنا پر منافع لے لیں، جتنے کا آیا اتنا اوپر لے لیں، نہیں، دگنا لے لیں، نہیں، تگنا لے لیں، نہیں۔ اب وہ حیران، اس سے زیادہ مہنگا اور کون لے گا؟ فرمایا ہے 10 گنا منافع دے رہا ہے مجھے۔ وہ سارے حیران، ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب 1 روپے کی چیز 10 روپے میں خریدے گا، آگے کتنے کی بیچے گا؟ فرمایا مجھے تو مل رہا ہے۔ وہ سارے واپس چلے گئے کہ اتنی مہنگا کوئی نہیں خرید سکتا۔ آپ نے لوگوں کو بلایا، فرمایا مدینہ میں اعلان کر دو جس کو جتنی گندم چاہیے مفت لے جائے۔ بھی آپ مفت دے رہے ہیں؟ ان کا مفت نہیں دے رہا، انہیں مفت دے رہا ہوں، رب سے سودا کر رہا ہوں، اللہ 1 کے بدلے 10 دے گا، تو اللہ سے سودا کر رہا ہوں۔ ان کا یقین تھا نا، ہمارا یقین نہیں ہے۔ وعدے پہ ہم ڈٹ جائیں، اپنی زبان پہ کھڑے ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے نوازتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ میں نے شاید پہلے سنایا ہو۔ ایک آدمی کبھی کھانے کو ملتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، پریشان رہتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو اللہ سے کہیں کہ میرے مقدر میں جتنا رزق ہے نا 1 ہی دفعہ دے دے، کھا کے تو مروں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ نے فرمایا اس کے مقدر میں 1 بوری گندم کی ہے بس، اور وہ ہم پہنچا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے کاموں میں لگ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یاد آیا کہ ایک بندے نے مجھے کچھ کہا تھا، دیکھو تجھے کیا بنا۔ جب اس کے علاقے کی طرف گئے تو حیران ہو گئے، بہت بڑا بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، اور اندر سے لوگ نکل رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ پوچھا بھی کیا ہے؟ وہ جی بڑا سیٹ ہے۔ نام پوچھا تو نام وہی۔ تو اندر کیا ہے؟ ان کا جی لنگر کھولا ہوا اس نے، لوگ آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں، جس کا جی کرے آئے کھائے چلا جائے۔ آپ اندر گئے، اس سے ملے تو حیران ہو گئے، بھئی میں نے اللہ سے پوچھا تھا، اللہ نے کہا تیرے مقدر میں 1 گندم کی بوری ہے بس، تو یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی مجھے 1 بوری گندم کی مل گئی تھی، میں نے سوچا اگر یہ 1 بوری کھاتا ہوں اس کے بعد بھی تو مرنا ہے نا، تو کیوں نہ میں اللہ کے نام پہ صدقہ دے دوں۔ میں نے 1 بوری صدقہ دی، اللہ نے مجھے 10 دے دی۔ میں نے پھر 10 کے بارے میں سوچا، 10 کھا کے بھی تو مرنا ہے نا، میں نے وہ صدقہ دی، اللہ نے 100 دے دی۔
میں نے 100 دی، اللہ نے 1000 دے دی، میں بھی دیتا رہا، اللہ بھی 10 گنا دیتا رہا۔ بس دیکھ لیں آج یہ محل بنا ہوا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو کھلانے پر یا کسی کو دینے پر میرا رزق کم ہو رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، 10 گنا بڑھ رہا ہے، 10 گنا رزق بڑھ رہا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کھانا کھانے بیٹھے تو ایک فقیر نے کہا بھئی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، ایک روٹی تھی وہی اٹھا کے دے دی۔ اب ان کا یقین تھا نا کہ اللہ 10 گنا دے گا، ہمارا تو یقین ہی کوئی نہیں نا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوکر آیا کسی کا، وہ چھابی لی ہوئی ہے، اس میں روٹیاں ہیں۔ ان کا حضرت میرے آقا نے یہ روٹیاں آپ کے لیے بھیجی، آپ نے گنتی کی تو 9 تھی۔ تو میں یہ میری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کا نام لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میری نہیں ہے۔ وہ حیران، جی آقا نے آپ کا نام لے کے بھیجا ہے، میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوا۔ فرمایا تمہارے آقا نے میرا نام لیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ فرمایا میں نے اللہ کے نام پہ 1 دی تھی تو 10 آنی چاہیے تھی، 9 کیوں ہیں؟ اب وہ بولا، کہتا ہے حضرت مالک نے 10 ہی دی تھی، مجھے بھوک لگی تھی، راستے میں ایک میں کھا گیا۔ یعنی یقین دیکھیں کہ میں نے 1 روٹی دی ہے، 10 آنی چاہیے، تو آنی تھی، یقین تھا نا پختہ۔ ہمارا یقین کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ آیا کھا گیا۔ بھئی وہ نہیں کھا گیا، وہ تمہیں دے کے گیا ہے۔ مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اور اس کے آنے کی برکت سے اللہ تمہیں 10 گنا اور زیادہ دے دیتا ہے۔ صحابہ کا ایمان تھا، ہمارا ہے نہیں۔ اسے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس نے فنا ہونا ہے، اور جو کچھ رب کے پاس بھیج دو گے وہ باقی رہے گا۔ اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ہم ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اچھا بدلہ دیں گے۔ صبر پہ کیا بدلہ ملے گا؟ دوسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ جو اس کا ہو گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دفعہ اعلان کیا، وزیر مشیر سارے جمع کر کے ان کا خزانے کے دروازے کھول دو، جو اٹھانا ہے اٹھا لو۔ وزیر بھاگ پڑے، کوئی سونا اٹھا رہا ہے، کوئی چاندی اٹھا رہا ہے، کوئی ہیرے اٹھا رہا ہے۔ وہ جو باندھی تھی پنکھا جھل رہی تھی وہ کھڑی ہے۔ خلیفہ کہا تو نے نہیں سنا، سارے مال لوٹ رہے ہیں، تو بھی لوٹ لے۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت، پھر اعلان کریں۔ انہوں نے پھر کہا بھئی خزانے کے دروازے کھلے ہیں، جس نے جو لینا لے لو۔ اس نے خلیفہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے خلیفہ چاہیے۔ انہوں نے کہا تو بے وقوف ہے، چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جب خلیفہ میرا ہو گیا تو سارا خزانہ میرا ہو گیا۔ تو صبر کرنے والوں کا اللہ ہو جاتا ہے، جب اللہ ہو گیا تو ساری کائنات اس کی ہے، تو کیا چاہیے؟ اس لیے آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا ایک نیکی کے بدلے اللہ 10 دیتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اور بعض موقعوں پر ایک کے بدلے میں اللہ 70 دیتا ہے، بعض موقعوں پر ایک کے بدلے میں 100 دیتا ہے، اور بعض موقعوں پر ایک کے بدلے میں اللہ 700 دیتا ہے۔ اور جہاں صبر کی باری آئی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں نا ہم ان کو اجر دیں گے جو بغیر حساب کے ہوگا۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں ہم ان کو اجر دیں گے، بہت اچھا اجر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، کیونکہ نیک عمل تب قبول ہوگا جب ایمان ہوگا، ایمان نہیں تو کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں، بس یہ شرط ہے۔ مومن ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کے نیک عمل کرنے پہ ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے، بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی، اس کے دل میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اللہ عزت کی زندگی دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نیک عمل کرنے والوں کو ہم اچھا اجر بھی دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن کی تلاوت شروع کرنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی اللہ کی پناہ میں آؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو پڑھتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، تلاوت کے آغاز سے پہلے یہ پڑھو، باقی کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور ہمارے بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ تلاوت نہیں کر رہے، کوئی بھی بات کرنے لگے پہلے اعوذ باللہ شروع کر دیتے ہیں،
بھائی اعوذ باللہ قرآن کے ساتھ خاص ہے. قرآن کی تلاوت شروع کرنے لگو پہلے اعوذ باللہ پڑھو، پھر بسم اللہ پڑھو، پھر تلاوت کرو. کوئی اور کام ہے جیسے تقریر کرنے لگے ہیں، کوئی بات کرنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھو، اعوذ باللہ تلاوت کے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں چلتا. ظاہر ہے جب مومن کہے گا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ دشمن تکڑا ہے، میں کمزور ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. جب وہ رب کی پناہ میں آ گیا اب شیطان کیا بگاڑ لے گا اس کا؟ جس طرح چھوٹا بچہ بھاگ کے ماں کے پاس آ جاتا ہے نا، اسے پتہ ہے اب جب ماں کی گود میں آ گیا اب میں محفوظ ہوں. جب ہم نے اعوذ باللہ پڑھ لی سمجھو ہم رب کی گود میں آ گئے، اب شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. ہاں شیطان کا زور ان پہ چلتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں. مشرک شیطان کا دوست ہے، شرک کرنے والا یہ شیطان کا دوست ہے. تو شیطان سے جو دوستی کرے گا اس پہ شیطان کا زور چلے گا نا، جو اللہ سے دوستی کرے گا اس پہ شیطان کا زور نہیں چلے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ، اب یہ جو ہے نا قل اعوذ برب الفلق، یہ بھی تو پناہ ہے نا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو بس اللہ کی پناہ میں آ جائیں. کبھی اپنی زبان میں بھی کہیں یا اللہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ میں بچ سکتا ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے بچا. شیطان کے حملوں سے رب بچائے گا تو بندہ بچے گا. اگر ہم کہیں نہیں میں خود بچ سکتا ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شیطان کا علم اور اس کے نورانی جال اتنے زیادہ ہیں کہ بندہ نہیں بچ سکتا. ہاں رب چاہے گا تو بچائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رب سے دعا کیا کریں، اے اللہ شیطان کی چالوں سے، اس کے فتنوں سے، اس کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما. آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. درس قرآن .com www.درسقرآن.com